خان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی لندن آئی آن یو کے نیشنل ٹی وی اسکائی 742 ایلیبیتھ چینل کے اسٹوڈیو سے آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ تاریخ میں دنیا اتنی میں اتنی ناانصافی ہوتی تھی، برائی ہوتی تھی، اتنا ظلم رہا ہے۔ فرعون کی تاریخ پڑھی ہے، یزید کا دور دیکھا ہے، پڑھا ہے، دیکھا نہیں بلکہ پڑھا ہے، بہت کچھ سنا ہے، اور فرعونیت اور نمرود کا دور دیکھا ہے، ہلاکو خان، چنگیز خان گزرے۔ لیکن مجھے جو دور آیا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ 28 فروری سے جس طرح کی بمباری ہو رہی ہے، اور پھر پچھلے 2 سالوں سے غزہ میں جس طرح کچھ تو خون کیا گیا ہے، مسلمانوں کو جس طرح لقمہ اجل بنا دیا گیا ہے، جس طرح گوشت پوش کے انسانوں کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا گیا ہے، وہ ناقابل یقین اور ناقابل بیان ہے۔ یقین کریں رمضان کا پورا مہینہ صحیح طرح سے عبادت بھی نہیں ہو سکی، اور دماغ ایک ہی طرف لگا ہوا ہے۔ آپ کنسیو کریں کہ آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہوں جہاں پر آپ کو دنیا کے لیٹسٹ کیمیکل اور نہ جانے کیسے کیسے اوپر سے ہتھیار بمبارڈمنٹ ہو رہی ہو، اس ملک کے بچوں کا، اس ملک کی قوم کا، اس ملک کے انسانوں کی کیا حالت ہوگی کہ انہیں نہیں پتا کہ وہ صبح اٹھیں گے بھی یا نہیں اٹھیں گے۔ اور جس طرح کی ڈسٹرکشن ہوئی ہے تھرو آؤٹ، یعنی ایران، پھر فلسطین، لبنان، پھر ابھی جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہاں جس طرح لوگ ڈسپرس ہو گئے، یہ ناقابل بیان ہے۔ ہم کوشش کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، ہوپ کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ رات کو جو اپنی قوم سے خطاب کریں گے وہ شاید جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں، لیکن ایسا انفارچونیٹلی نہیں ہوا۔ پاکستان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک طرف قریب میں ایران ہے، دوسری طرف مشرق وسطی ہے، پھر امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ہماری بڑی ٹائٹ روپ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں۔ لیکن جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے رات کو اعلان کیا کہ 3 ہفتوں تک مزید جنگ جاری رہے گی اور مزید شدید حملے ہوں گے، اس سے پھر یو کے کی جو یو کے ہو، یورپ ہو، پاکستان ہو، جس طرح تیل کی پرائسیں آسمانوں پہ چلی گئی ہیں، اور جس طرح کے معاملات ہوئے، اور جس طرح خوف اور ڈر پایا جاتا ہے، اور پھر یو اے ای بھی اس جنگ میں براہ راست شامل ہونے جا رہا ہے۔ اعلان یہ کیے جا رہے ہیں، سنا ہے میں نے مختلف ذرائع سے کہ ایرانیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے یو اے ای سے، اور ان کا داخلہ جو ہے وہ بھی بند کیا جا رہا ہے۔ پاکستانیوں کے اوپر بھی ان کے ویزے وغیرہ رینیو نہیں ہو رہے ہیں، لائسنس رینیو نہیں ہو رہے ہیں۔ تو بہت ساری تبدیلیاں آنے والی ہیں اگلے 3 ہفتوں میں، نہ جانے کیا ہوگا۔ ابنائے ہرمز کے بارے میں یہاں یو کے میں بھی ایک پریس کانفرنس نہیں بلکہ ایک کانفرنس ہوئی ہے، اویٹ کوپر جو فارن سیکرٹری ہیں انہوں نے اس کو چیئر کیا، کوئی 40 ممالک نے شرکت کی، اور کہا یہ گیا کہ ابنائے ہرمز کے کو بند کر کے دنیا کے ایران بلیک میل نہیں کر سکتا، یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ مائٹ از رائٹ ہے، اینی وے بہرحال ان لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ اس طرح نہیں دیا، لیکن اب چونکہ انرجی کا کرائس، پیٹرول کا کرائسس پیدا ہو گئے، تو اس حوالے سے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں۔ پاکستان کے اندر موومنٹ کیا ہوگی، تو یو کے کی کیا ہوگی، اور عالمی حالات کس طرح بنیں گے۔ مجھے جاوید راٹھور صاحب نے امریکہ سے جوائن کیا، ان سے ہم امریکہ کے حوالے سے بات کریں گے، اور 19 منٹ کا جو خطاب انہوں نے فرمایا ہے جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، اس پر ان کا تجزیہ لیں گے، اور رد عمل دیکھیں گے کس طرح کا رد عمل آیا۔ رات کے 2 بجے یہ ٹیلی کاسٹ ہوا ہے لوکل ٹائم کے مطابق۔ عبدالرشید ترابی صاحب سابق امیر جماعت اسلامی اسلام آباد سے، انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے، اور بڑے محترم بھائی جناب اشرف چغتائی صاحب نے لندن سے مجھے جوائن کیا ہے۔ اگر ترابی صاحب مجھے اجازت دیں تو میں جاوید صاحب سے ذرا انالیسز لے لوں یہ 19 منٹ کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب ہے، چونکہ ویسے تو وہ پریس کانفرنسیں کرتے رہتے ہیں، اعلان کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک ریت چلی آ رہی ہے کہ جو بھی کسی ملک کے اوپر حملہ ہو تو پھر وہ اپنی قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں، تو ان کا ایک باقاعدہ خطاب تھا یہ قوم کے نام، تو اس کا رد عمل میں جاننے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے جاوید راٹھور صاحب سے۔ جی سر، بسم اللہ جاوید راٹھور صاحب۔ الرحمن جی سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے انٹرو میں جو حالات کی منظر کشی کی ہے بہت ہی افسوسناک ہے، اور حقیقت یہی ہے۔ اور ساتھ ہی جو ہے ترابی صاحب اور چغتائی صاحب کو بہت بہت سلام۔ دیکھیں امریکہ میں جو انہوں نے خطاب کیا ہے قوم سے، تو لوگوں کی یہی توقعات تھیں کہ شاید وہ اس کو ختم کرنے کا اعلان کریں گے،
لیکن اس کے برعکس وہ انتہائی کنفیوز دکھائی دیے حسب معمول، چونکہ ان کے جو بیانات ہیں، ان کے اعلانات ہیں، ان میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ کوئی کلیئرٹی آف مائنڈ نہیں ہے، جو بھی بات کرتے ہیں اگلے گھنٹے میں اس کی تردید کر لیتے ہیں۔ تو امریکہ کے اندر بھی ایک بڑا شدید قسم کا رد عمل ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ بالکل غیر ضروری تھی اور یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریٹنگ جو 40% تھی اب اس سے کم ہو کے اور 35% تک آ گئی ہے، اور ان کی اپنی پارٹی کے بھی بہت سارے سینسیبل لوگ جو ہے وہ اس کو لائک نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ایڈہرنٹ ہیں، جو اسی طرح کا سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، اور جو بہت شیلو قسم کی سوچ رکھتے ہیں، اور جن کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ اسلاموفوبیا بھرا ہوا ہے، اور وہ زائنسٹ قسم کی سوچ رکھتے ہیں ایونجیلوکل، تو ان لوگوں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو اب یہ سمجھا جا رہا ہے امریکہ کے اندر بھی کہ ٹرمپ از سراؤنڈیڈ بائی ایڈہرنٹ جو اسی طرح کے لوگ ہیں، اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اور یہ امریکہ کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے اور دنیا کے لیے بھی۔ تو انفارچونیٹلی یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اندر چونکہ ابھی وہ پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے اور اپنی فورسز کے وہ کمانڈر چیف ہیں، تو اس وجہ سے ان کے پاس اختیارات بے تحاشا ہیں اور اختیارات کا مس یوز کر رہے ہیں، اور یہ اگر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جب تک، لیکن اگلے جو الیکشن ہوں گے ڈیفینیٹلی اس میں سر ریپبلکن جو ہے الیکشن وہ تو نہیں بعد کی جیتیں بات گے۔ ہے، ہاں، مسلمانوں کی بربادی ہو جائے گی، بمبارڈمنٹ ہوگی، ایک وہ کیا کہتے دیکھیں جو ہیں اندھا مسلمانوں کی اندھا بربادی ہے نا، ہاتھی، مسلمانوں کی اندھا بربادی کا ہاتھی، ذمہ اندھا دار ہاتھی، اور پھر ساتھ میں سنیں بڑے نا سے نکال رہے شہزاد ہیں صاحب، اس وقت مسلمانوں ساری دنیا کا۔ کی جی بربادی کا ذمہ دار ہم خود کسی اور کو نہیں ٹھہرا سکتے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، چونکہ ہم خود جو مسلمان ہیں وہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ اب خلیجی ریاستیں جو ہے ان کا موقف ایک طرف ہے، ایران اسرائیل کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے، لیکن خلیجی ریاستیں جو ہے وہ دونوں طرف کھیل رہی ہیں، تو ظاہر ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قذافی کے ساتھ کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، لبنان میں کیا ہوا، وہ امریکہ کے اوپر یا اسرائیل کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ ان کو اگر ٹرسٹ کرنا ہے تو آپس میں ہی ٹرسٹ کرنا ہے اور اپنے معاملات کو خود ہی کنٹرول کرنا ہے۔ جب تک ان کے اندر یونٹی نہیں آئے گی اور اس وقت تک وہ آگے نہیں جا سکتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو امریکہ کی جو جنگ ہے اس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ مڈل ایسٹ کے ممالک کو امریکہ جو ہے وہ تحفظ نہیں دے سکا، اور ایک جواز بھی ان کے لیے پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ابھی کہیں کہ جناب آپ کے اڈوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، ہم اپنا بندوبست خود کریں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے کمپرومائزڈ ہیں، کوئی اپنی لالچ، دولت کی لالچ کی وجہ سے، کوئی اقتدار کی وجہ سے، اور کوئی جو ہے اپنے سیکٹیرین گراؤنڈز کی بنیاد کے اوپر۔ لیکن اگر ہم بینگ اے مسلم ایک ہولسٹک اپروچ اپنائیں تو میرا خیال ہے کہ یہی چیز ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، ہمارا اتحاد جو ہے وہی بچا سکتا ہے، ورنہ جو ہے ہم تو مار کھاتے رہیں گے۔ جہاں تک امریکہ کی بات ہے کہ امریکن لوگ اس جنگ کے خلاف ہیں، رد یہ عمل کلیئرلی۔ رد عمل کس طرح کا آیا سر؟ رد عمل مارکیٹ نے کس طرح ریسپانس کیا؟ اسٹاک سے پیٹرول کی پرائسز کس طرح اوپر گئی ہے، اس پر جی، بتائیں ذرا۔ مارکیٹ کا بہت برا حال ہے، اور لوگ اس پہ بہت نالاں ہیں۔ گیس کی پرائسز جو ہے $5 سے اوپر چلی گئی ہیں، بعض جگہ پہ $7 اور $8 تک بھی ٹچ کیا ہے، اور مارکیٹ کا بہت برا حال ہے، اور انسرٹینٹی بہت ہے، لوگ بہت جو ہے پریشان ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ لوگ اب نکلیں گے، اگر یہ جنگ مزید جاری رہتی ہے تو رد عمل تو ادھر بہت زیادہ ہوگا، لیکن وہاں جو نقصان ہوگا اس کی تلافی کون کرے گا؟ تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب یونائٹڈ نیشنز کو دوبارہ جو ہے اس کو ریلی اراؤنڈ کرے ساری دنیا، جس میں چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، اسلامی ممالک بھی۔ لیکن یہ اگر جھکے رہیں گے آمریت کے سامنے، ایک فاشزم کے سامنے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر کوئی بھی نہیں ٹھہر سکے گا۔ ان کو اس وقت کھڑا ہونا پڑے گا اور کھل مجھے کے کھڑا ہونا ٹھیک پڑے ہے، گا۔ ٹھیک ہے، مجھے عبدالرشید ترابی صاحب کو لانے دیں۔ عبدالرشید ترابی صاحب، تاریخ میں دنیا اتنی بے ناانصافی رہی ہے جس طرح اب ہو رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی کونسل کی کوئی قرارداد نہیں ہے۔ 3 ممالک ہیں جنہوں نے سو فار پوری دنیا میں اس جنگ کو کنڈیمڈ کیا ہے، ایک ہے چین، ایک ہے رشیا، اور ایک ہے نارتھ کوریا۔
باقی جو 56 57 ممالک ہیں دنیا کے مسلمان، انہوں نے کنڈیم تک نہیں کیا، اتنی جرت بھی نہیں کی، اور اتنی نا انصافی اسی طرح رہی ہے دنیا جتنی آج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ جاوید بھائی، چغتائی صاحب کو، اور آپ کے ناظرین کو بہت بہت سلام۔ بہت ہی عام موضوع ہے، اور ظاہر ہے یہ آج ساری دنیا میں ہر فورم پہ اور ہر جگہ یہ زیر بحث ہے۔ انسانی تاریخ میں جتنے کوئی ظالم حکمران گزرے ہیں، جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں، نمرود ہے اور فرعون ہے، اور قریب کی تاریخ میں درمیان میں ہلاکو خان اور ہٹلر، اور ان سب کے آپ مظالم جمع کریں تو وہ اس سے زیادہ سنگدلی کے ساتھ نام نہاد اس پڑھی لکھی دنیا میں جو اپنے آپ کو ماڈریٹ اور انلائٹنڈ کہلاتے ہیں، اور جمہوری اقدار کے علمبردار، انہوں نے جو کچھ غزہ میں کیا ہے اور جو کچھ ابھی ایران میں کر رہے ہیں، اور دنیا کے مختلف حصوں میں سے پہلے افغانستان اور عراق میں کر چکے ہیں ایک جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ نہیں ہیں کہ ان کے اس ظلم اور ستم کی اور انسان کش حکمت عملی کی مذمت کی جائے۔ غزہ میں دیکھیں جو کچھ ہوا، فرعون بہت ظالم تھا، لیکن کم از کم وہ بنی اسرائیل کے جو بچے ہیں ان کو شہید کرتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو انہوں نے تو نہ بچے چھوڑے ہیں نہ بچیاں چھوڑی ہیں، اور ہزاروں بچوں کو جس طرح سے وہاں تک کیا ہے۔ اور امریکہ پہ جو حملہ ہے، اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ نے جو کچھ کیا ہے اس وقت ایران پر، تو تمام بین الاقوامی ضوابط اور قوانین اس کی دھجیاں اڑائیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک نظام بنا تھا، اس کا سرخیل تھا امریکہ۔ ایک طرف تو اس نے ایٹم بم گرایا بلا شبہ، اور جرمنی اور جاپان کو سرنڈر کرنے پر مجبور کیا، اس میں عثمانی جو خلافت تھی وہ بھی اپنے انجام کو پہنچی۔ لیکن جیسے تیسے جو ادارے بنے تھے اس میں امریکہ کا ایک بڑا کردار تھا، اور ساری دنیا میں جہاں پر بھی کالونیزم کے خلاف تحریکیں تھیں تو امریکہ نے ایک انسانی حقوق کے علمبردار کے حوالے سے ان کو سپورٹ کیا۔ تو یہ اقوام متحدہ اور اس کے متعلقہ ادارے، انسانی حقوق کمیشن، اور پورا جو ایک نظام تھا کسی نہ کسی طور پر انسانی حقوق کے تحفظ کا کچھ نہ کچھ، اس میں بھی اگرچہ ویٹو اختیارات کے نتیجے میں یہ ڈنڈی مارتے تھے، لیکن وہ نظام خود امریکہ نے اب تہس نہس کر دیا ہے، اور اب جو پیغام دیا ہے کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ اور یہ جو اب دروازہ کھولا ہے ٹرمپ صاحب نے، تو یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ اور جس طرح جاوید صاحب نے صورتحال بتائی ہے وہاں کی امریکہ میں اس وقت، یعنی اخلاقی اعتبار سے تو ٹرمپ کا دیوالیہ ہو گیا ہے جو بھی اس کے ساتھ ہیں، یا اسی طرح سے اسرائیل کا کوئی ٹرمپ کا دبایا تو ہو گیا سر، اس کا وہ تو سمجھ جائیں گے، ایک بندہ ہے، ایک جائے گا دوسرا آ جائے گا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں سر کہ چیزیں کس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ ابھی تک تو لوگ کہہ رہے تھے ایران اپنے آپ کو بڑا زبردست ڈیفینڈ کر رہا ہے، ایک اکیلا ایران ہے، باقی سارے کوئی مدد کے لیے آ نہیں رہا ہے۔ چین شاید کسی طرح سے کچھ نہ کچھ اس کو لاجسٹک سپورٹ دے رہا ہے، انفارمیشن میں کچھ دے رہا ہوگا، باقی چین اس طرح کھل کر نہیں آ رہا۔ اور ایران کی اور اگر روس کی ٹیک دیکھیں تو یہ ظاہر ہے مفاد بیس دوستی ہے، کوئی آئیڈیالوجی کے لیے تو ہے نہیں۔ اور پھر حالات کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو بہت کلیئرلی کہہ رہا ہے، اور نیتنیاہو بھی یہی باتیں کر رہا ہے کہ شدید بمباری ہوگی، دے ول بی ہٹ ہارڈ، اور ایون دین ہی سیڈ دیٹ they will be thrown into the stone age، یعنی پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے ان کو، اتنا ماریں گے۔ تو اب کوئی نہیں کھڑا ہوگا، اور حالات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اور پھر کیا ایران کتنا دفاع کرے گا؟ سر لیڈرشپ ہے نہیں ہے، جو ان کا جو بھی انفراسٹرکچر تھا وہ بھی تباہ کر رہے ہیں، اور بجلی کا جو ہے، اور پھر جو بھی ان کی سہولیات ہے، اسپتال، بچے، سب کچھ، تو کتنا سسٹین کر پائے گا؟ یہ ہم ایرانی قوم کو ان کی قیادت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اتنے قربانیاں دینے کے بعد، نقصان برداشت کرنے کے بعد وہ اس ظلم اور ستم کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔
تو دیکھیے یہ تو پہلے ایک ایکشن ریپلے ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. افغانستان میں بھی اسی طرح سے انہوں نے چڑھائی کی تھی. کوئی دنیا کا دوسرا ملک نہیں تھا جو کہ افغانیوں کے ساتھ کھڑا ہو, اور اپنے بل پر انہوں نے جدوجہد کی اور مائٹ از رائٹ کو نہیں مانا اپنے حق کے لیے. 20 سال کے بعد آپ دیکھیے امریکہ کو جوتے کھا کے وہاں سے نکلنا پڑا, عراق سے اسی طرح سے نکلنا پڑا. اور جو ٹریک ریکارڈ ہے امریکہ نے جہاں پر بھی اپنی طاقت کی بنیاد پر قوموں کو اور ریاستوں کو چیلنج کیا ہے, آپ دیکھیے وہاں ویتنام میں ان کے ساتھ کیا ہوا, کمبوڈیا میں کیا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی جو ہے وہ تو افغانیوں سے زیادہ منظم ہے. ان کی ریاست افغانستان وہ کے تو مقابلے میں منظم ہے, بہت زیادہ لیکن منظم ہے. ساز و سامان ان اور کے ہتھیار پاس بھی ہونا چاہیے نا. فوج ہے. اور یہ جس طرح سے اب ٹرمپ جا رہا ہے اپنے بوٹس کو زمین پر اتارنے کے لیے, یہ آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کی جو تباہی ہوگی وہ تاریخ اس کو یاد رکھے گی, اور یہیں سے امریکہ کا اور ٹرمپ کا زوال شروع ہوگا. گوریلا جنگ یہ نہیں لیکن لڑ سکتے, ان کے فوجی تھکے ہوئے ہیں, وہ رو رہے ہیں, جس طرح سے ویڈیو کلپس ان کے آ رہے ہیں. اور یہ بحری بینوں کی جو مت تھی اور یہ جو ان کی ساری جو ایک ملٹری مائٹ کی طاقت کی مت تھی وہ تو کولیپس ہو چکی ہے. ادھر سے حزب اللہ ان کو مار رہا ہے, ادھر سے جو اور ٹھیک ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے ایران اکیلا نہیں ہے. میں بربادی سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انفولڈ ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک متوازی ایک صف بندی ہو رہی ہے, اور اس میں روس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, چین کو بھی کرنا پڑے گا. اور ماشاءاللہ مسلم دنیا میں ابھی پاکستان ہے, ترکی ہے, اور ابھی حال ہی میں جو وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی ہے سعودی عرب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عقل آنی چاہیے اس کے بعد کہ کوئی راوی صاحب مجھے اشرف چغتائی صاحب کو لانے دیں. اشرف چغتائی صاحب, یو کے میں بھی تیل کی پرائسز بڑھ گئی ہیں. آج کانفرنس بھی ہوئی ہے, ایک ظاہر ایوان کوپر جو سیکرٹری خارجہ ہے انہوں نے کی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ اپنائے ہرمز کو کھولا جائے, ایران اس کو یعنی بلیک میل نہیں کر سکتا. تو آپ کس طرح چیزیں دیکھ رہے ہیں ان فیوچر ان ٹرمز آف کوئی سیز فائر بندی ہوگی نہیں ہوگی؟ ٹرمپ کی باتوں پر یہاں پر کوئی یقین نہیں کر رہا ہے, لوگ فیڈ اپ ہیں. تو کس طرف یہ جنگ کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ترابی صاحب کو, تو جاوید صاحب تو میرے آف لائن ہو گئے, ان کو اسلام. میں نے ترابی صاحب کی اور جاوید صاحب کی باتیں بڑی غور سے سنی. میں ان کو رپیٹ نہیں کروں گا, اس سوال کی طرف ہوں گا جو آپ نے سوال کیا ہے. ٹرمپ کی جو ہے نا کہ صرف جو خطاب کے اوپر میں 1-2 سینٹنس ضرور کہوں گا کہ جو خطاب تھا سب دنیا جو ہے نا کہ نظریں اس پہ لگی ہوئی تھیں کہ یہ خطاب میں پتہ نہیں کیا اعلان کرنے والے ہیں. لیکن بڑا وہ سب کو جو ہے نا کہ ایک قسم کی حیرانگی بھی ہوئی کہ ان کے جو خطاب میں ان کے ایٹیٹیوڈ, ان کے بیہیویئر, ان کے جو سٹریس اور انگزائٹی کو دیکھ کر وہ جو ہے نا کہ وہی باتیں انہوں نے پچھلے جب سے جنگ یہ چھڑی ہے پچھلے 5-6 ہفتے ہو گئے, وہی کاپی پیسٹ, وہی تقریریں, وہی چیز. میں ان کی رجیم کو ختم کر دیا, میں نے یہ جو ہے نا ان کے ایٹمی قوت کو بھی ختم کر دیا, ان کی نیوی کو ختم کر دیا, یہ ہوا وہ ہوا. اور جو ہے نا کہ ہم جیسے آپ نے کہا کہ وہ ہم پتھر کے زمانے کی طرف بھیج دیں گے, یہ کریں, صرف دھمکی کے علاوہ اور چیز نظر نہیں آئی. لیکن ان کی جو اس سوچ کے اوپر آپ خود سوچیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جیسے میڈیشن کے لیے پاکستان رول ادا کر رہا ہے, ایک اسلامی پتہ ایک طرف سے چل رہے ہیں. صاف نظر آ رہا ہے کہ جو ہے نا ٹرمپ بری طرح پھنس چکے ہیں اور وہ کسی طرح سے اپنی فیس سیونگ چاہتے ہیں. فیس سیونگ کے لیے اتنے زیادہ بے چین ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ رابطہ کر دیا ایران کے ساتھ پچھلے 48 گھنٹوں میں. تو انہوں نے کوئی بات نہیں سنی. ایران تو ابھی تک یہی کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا کہ ہم تو کسی ڈائلاگ میں نہیں آنا چاہتے, کیونکہ 2-3 بار انہوں نے دھوکہ دیا ہے. اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پورے رول میں اسرائیل کو کہیں نظر نہیں آ رہا نا. یہ امریکہ ورسز ایران کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے نا مذاکرات کی. تو اس ملک کے اوپر جو ہے نا کہ امریکہ کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. اس کے لیے وہ گارنٹی چاہتے تھے, جس کے لیے جیسے کہ میں تراوی صاحب کو بھی یہ نہیں کہ جو بات کی انہوں نے کہ جو مذاکرات چل رہے ہیں پاکستان کے ڈپلومیسی جو خفیہ میٹنگ ہوتی ہے اس میں وہ سارا چیزیں اوپن نہیں کرتے, کیونکہ کافی میٹنگ جو باتیں ہو چکی ہیں. چین جا چکے ہیں, ظاہر کہ چین ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ وہ جا چکے ہیں.
पाकिस्तान के अंदर भी उनकी उनकी मतलब वजारत खारजा की मीटिंग सही हुई है। बात जो आपने कहा स्टेट ऑफ होमस की बात की है ना, कि वो बात की करवाने के लिए उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं अभी आपको वैसे ही एक चौंका देने वाली बात बताने वाला हूँ कि उसके ऊपर प्रेशर डालने वाले एक तो ऐसा मुल्क है जो यूएई, जिसने इसको इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। तो यूएई की जो इन्वेस्टमेंट जो अंदर उसके अंदर जो पूरा सरमाकारी अब दुनिया सारी की इतनी ज्यादा है कि वो जो है ना कि, और बहरीन जो मैं बोल के कहता हूँ, इन दोनों के ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है। और ये प्रेशर क्या कर रहे हैं, ये मैं पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, पहले सिर्फ शाहरुख में मैंने कहा था कि आर्टिकल 7 के तहत जो यूएनओ की है उसके तहत ये करारदाद लेके जाएंगे। करारदाद जब लेके जाएंगे तो वहां से यानी कि जब ये लेके जाते हैं यूनाइटेड नेशन में, जैसे इराक में हमला किया था, करारदाद मंजूर होगी जी कि एक किसी जगह कोई कुत्ती बिला मर जाए इनका, तो इनकी करारदाद हो जाती है। यहाँ पे गाजा में जो कुछ हो रहा वहां पे कई हजारों लाखों जाने जाए करारदादें नहीं पास होती। तो ये करारदाद लेके जाना चाहते हैं कि उस स्टेट ऑफ होम्स को खुलाया जाए। तो ईरान के पास एक कुंजी थी, चाबी थी, उसने मरोड़ दी है, इनकी चीखें निकल आएंगे। तो प्राइसेस आपने कहा है ऑयल की प्राइसेस इधर की, ये इनको ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, दुनिया सारी को भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसने ईरान की एक पॉलिसी है, उन्हें बढ़ा दी है कि उसमें जो है ना, जो मुल्क उनको नजर आ के कौन इस वक्त अपने पंजाबी का लफ्ज है सज्जन है दुश्मन है, ये कौन इस वक्त, क्योंकि वो अभी सऊदी अरब के वो ममालिक अभी तक वो नहीं रहे, पहले थे। उनको डर होता था, हर एक मुल्क को डर होता था कि वहाँ बादशाह है, यहाँ पर रिजीम चेंज कर देंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने पिछले 6 महीने एक बड़ी ताकत को यानी कि इंडिया को जब शिकस्त दी, तो उनको पता चला कि हमारे पास एक मुसलमान ताकतवर मुल्क बैठा हुआ है पीछे। तो और अभी एक दुनिया में वही मुल्क, वही जो है ना इसमें मीडिएशन का रोल अदा कर रहा है। सारी दुनिया की नजर सिर्फ पाकिस्तान में है। अभी साहब ने भी ऐसा कहा है मुझे, मतलब मैं सही, अभी आते अच्छा ठीक है। अशरफ चुगताई साहब, बहुत सारी बातें करनी है तराबी साहब से, कश्मीर के हवाले से भी बात करनी है, अफगानिस्तान जंग के हवाले से भी बात करनी है, क्योंकि ये हमेशा बाग की तरफ होते हैं, आज इस्लामाबाद में है तो जरा बात कर लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की सर जो सफारतकारी है, अब ज़ाहिर है हमने यहाँ वहां पर आज़ाद कश्मीर में एक ओवरसीज कन्वेंशन करवाया था कि यहाँ पे सरमायाकारी आए, लेकिन नेट की ये सूरत हाल है कि तराबी साहब वहां तड़पते रहते हैं कि हमारी बात हो जाए, इस्लामाबाद में तो नहीं होती है, इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, और मोबाइल कंपनियां सारी उनके बॉक्सेस भी आज़ाद कश्मीर में हैं, लेकिन जब से ये जंग हुई है मई के महीने में, उसके बाद से जो मोबाइल है वो भी सर्विसेज उस तरह काम नहीं कर रही हैं, बहुत सारी कंप्लेनें आती हैं। एम आई राइट और रॉन्ग तराबी साहब, वहां पर आजाद कश्मीर में नेट सर्विस नहीं है? अच्छा, तो बहुत सारी कंप्लेन पर इसकी ये एक डिफरेंट बहुत पुअर हमारे जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटीज में या ऑनलाइन इस वक्त बड़ी तादाद में हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं, वो सब इस वक्त परेशान है। और ये 12 मरतबा हमने हुक्मरानों को, मुतल्लिका जो भी जिम्मेदारान है उनको मुतवज्जे किया है कि भाई मसला कश्मीर तो बाद में हल होगा, पहले ये थोड़ा सा मसला तो हल कर लें। और सही, अच्छा जरा उस पर जरा बात बाद में करेंगे, चूंकि हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करें। जरा सर ये बता दें, मैं इस जुमरे में बात कर रहा हूं कि आपसे बात वहां हो नहीं सकती है, आप आजाद कश्मीर में होते हैं ज्यादातर, तो आज इस्लामाबाद में ये जरा सा बता दें सर, इन्होंने अशरफ चुगताई साहब ने पाकिस्तान की सफारतकारी की बात की है, और इस्लामाबाद में एक बैठक भी हुई है 3 ममालिक की, और पाकिस्तान ने ज़रा अपना जोर लगाया है। तो सूरत-हाल तो हमारी बड़ी पतली है, चूंकि ये एक तरफ ईरान, जैसे मैंने कहा, बहुत नेबर में है हमारा, और हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के लोग उसको, अगर हम जंग में कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता पर रास्त मुलव्वस हो जाते हैं, तो पाकिस्तान के लोग उसको तस्लीम नहीं करेंगे। फिर अगर सऊदी अरब के साथ हमारा मायदा है, और जिस तरह आज डोनाल्ड ट्रंप ने 19 मिनट में तकरीर करके कई दफा मशरिक वस्ता के ममालिक का, सऊदी अरब का, यूएई का, बाकी ममालिक का जो है ना शुक्रिया भी अदा किया, तारीफ भी की, तहसीन भी की, और फिर यूएई जिस तरह कह रहा है कि हम खुद अपनाए हॉर्मज़ को खोलेंगे, और लगता यही है कि ड्रैग इन करने की कोशिश करें। पाकिस्तान उस सिचुएशन से बचना चाह रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो सफारतकारी है सर, कहाँ तक कामयाब होती हुई नतीजा फिर चीन भी जाहिर है, वज़ीर खारजा गए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए, और चीन की भी को भी एतमाद में लेने की कोशिश की गई है। डोनाल्ड ट्रंप चीन की तो अब तारीफ करता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन को निशाने पर लेता है, इन पर तनकीद करता है। तो पाकिस्तान की जो सफारतकारी थी सर, वो कहाँ तक आपको उसका नतीजा क्या निकलने वाला लग रहा है? देखिए, उसूली तौर पर तो इस वक्त दुनिया के हर इंसाफ पसंद
اور مسلمان جہاں بھی ہیں چونکہ براہ راست وہ وکٹمائز ہو رہے ہیں، تو ان کی تو خواہش ہے کہ اس وقت ایران کے ساتھ کھل کر کھڑا ہونا چاہیے۔ ایران کے اوپر جارحیت مسلط ہوئی ہے، اور آپ دیکھیے کہ وہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیابی کی دہلیز پہ تھے، مذاکرات میں مشغول کر کے انگیج کر کے حملہ کر دینا، مطلب یہ دنیا کی ایک سمجھ لیجیے کہ ایک بدترین اخلاقی لحاظ سے ایک بدترین عمل ہے جو کسی ذمہ دار ریاست کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے مقابلے میں کیا پاکستان اور ساری مسلم دنیا کو اور ساری دنیا کو واضح طور پر کھڑا ہونا چاہیے، اور ایران کی جو ہے اس ظلم اور ستم کے خلاف بھرپور حمایت کرنی چاہیے۔ لیکن جو معروضی حالات ہیں، جو مجبوریاں ہیں پاکستان کی، 40-50 لاکھ لوگ ہمارے خلیجی ممالک کے اندر ہیں، ظاہر ہے وہ چیزیں بھی حکومت کو پیش نظر رکھنی ہوتی ہیں، اور ادھر بھی ہمارے تعلقات ہیں۔ تو اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کھل کے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ او آئی سی اور باقی بھی جو انصاف پسند ممالک ہیں، روس اور چین، اس وقت ان کو واضح ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن معروضی حالات میں دیکھیے کہ ایران بھی شکریہ ادا کر رہا ہے پاکستان کا، اور پھر جو کوہرام بچا ہوا ہے ہندوستان میں، ان کے تجزیہ نگار اور صحافی جس طرح سے کوس رہے ہیں مودی کو اور پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال پاکستان کی ایک ریکگنیشن تو ہے، اور پاکستان کا اپنا ایک جغرافیائی محل وقوع ہے، اپنا ایک نظریاتی الحمدللہ اس کی بنیاد ہے، اور پاکستان کی جو ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے، ایٹمی ملک ہے، اور پھر گزشتہ سال جس طرح سے پاکستان کی نے جس طرح سے پٹائی کی ہے ہندوستان کی، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کا پروفائل بین الاقوامی سطح پر وہ اللہ کا شکر ہے تو بہت بات بلند بالکل ہوا ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے سر۔ اس اس کی طاقت کو یہ پہلے یہ باتیں بہت اسٹیبلش ہو چکی ہیں، بٹ ویئر وی آر ناؤ ایل او سی پر آپ کو پتا ہے گڑبڑ ہو رہی ہے، اور پھر انگوش بازی ہو رہی ہے، اور پھر ایک طرف ہم افغانستان کے ساتھ جنگ میں انگیج ہیں، ظاہر چین کو رول ادا کر رہا ہے ہمارے درمیان میڈییشن کا، چین افغانستان کے ساتھ، دوسری طرف جو یہ انگوش بازی اس طرف سے ہو رہی ہے ایل او سی پر، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اور دوسری طرف ایک ایران کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے، تو یہ پاکستان کو کہیں خدا نخواستہ گھیرے میں تو نہیں لایا جا رہا؟ دیکھیے نا، یہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل اور امریکہ کی جو کولیبریشن ہے وہ تو اسٹریٹجک کولیبریشن ہے، اس میں پچھلے عرصے میں ہمارے امارات والے بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو گراؤنڈ انویژن امریکہ کرنا چاہتا ہے، اور اس میں ان کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان پڑوس میں ہے اور کئی حوالوں سے روابط ہیں، تو پاکستان کو انگیج کرنے کے لیے مشرقی سرحد اور لائن آف کنٹرول پر اس وقت جو ہے وہ ایک وہاں ماحول بنایا جا رہا ہے۔ سری نگر ایئرپورٹ ہے اور قرب و جوار کے جو ایئرپورٹ ہیں ایل او سی کے قریب اور ورکنگ باؤنڈری کے قریب، ادھر 2 دن کی اطلاع ہے کہ وہاں پر ساری جو سول سرگرمیاں ہیں ان کو معطل کر دیا گیا ہے، اور ایل او سی پہ کچھ جگہ فائرنگ بھی ہوئی ہے۔ تو یہ ان کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے کہ جب امریکہ وہاں پر کرے، گراؤنڈ انویژن کرے، حملہ کرے، تو اس عرصے میں پاکستان کو اس طرف سے انگیج کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج کی بڑی تیاری ہے، اور ہندوستان نے کوئی ایسی شرارت کی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ منہ کی کھائے گا، اور یہی وہ موقع ہوگا کہ اس موقع پر ہماری حکومت کو کوئی جرأت مندانہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہماری افواج ہیں، ہمارے مجاہدین بھی اللہ کا شکر ہے وہ انہوں نے کوئی سرنڈر نہیں کیا ہے، وہ بھی موقع کے انتظار میں ہیں۔ تو یہ سب مل کے انشاءاللہ ہندوستان کو سبق سکھائیں۔ یہ میرے خیال میں ہندوستان پاکستان کی جنگ تو یہ چونکہ پروگرام ٹی وی پہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے یہاں امن کی بات کرنی چاہیے۔ میں ہمیشہ پاکستان ہندوستان کی باہم تعلقات میں اور کشیدگی کے خلاف ہوں، چونکہ دونوں ملکوں کا مفاد جڑا ہوا ہے مذاکرات میں، گفت و شنید میں، اچھی سفارتکاری میں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کلونین مائنڈ سیٹ سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ جب تک آپ مل بیٹھیں گے نہیں، مذاکرات نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے، آپس کے معاملات اور مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ بات بھارت کو بھی ریئلائز کرنی چاہیے، اور پاکستان تو اوبیسلی ریڈی رہتا ہے کہ مذاکرات ہو، بلکہ آفر بھی کرتا ہے، اگرچہ ایک بنیان المرصوص ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کافی حد تک یعنی بات مذاکرات کی نہیں ہو رہی ہے، کوئی بریک تھرو ہو تاکہ یہ معاملات حل ہو۔
मैं समझता हूं कि ये तो हमें वो हिंदुस्तान में करना है। जी शहजाद भाई, ये तो अगर हिंदुस्तान बातचीत की नहीं होगी, जिम्मेदारी है ना। देखिए अपना, हाँ, देखिए जुगताई साहब अपना, ये अब तरावी साहब देखें, यहाँ यूके में, यूरोप में, अमेरिका में, वेस्ट में आप जाते रहते हैं, आपको पता हम किस तरह हारमनी में, हिंदुस्तानी हूँ, पाकिस्तानी हूँ, किसी भी नेशनलिटी को, हम नेक्स्ट डोर ईच अदर रहते हैं और हम हारमनी में रहते हैं, यहाँ के कानून को फॉलो करते हैं। और जब इंडिया पाकिस्तान की इस तरह कशीदगी होती है या जंग होती है, तो दोनों ममालिक के जो बाशिंदे हैं यहाँ भी एक दूसरे से अनईजी महसूस करते हैं और कोई भी इसको यानी ऑन नहीं करता, हमारे भी यहाँ रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं। तो हम इस चीज को तो कभी हमायत नहीं करेंगे कि दोनों मुल्क जो है सारा मामा बैसियत ड्यूल नेशनल, इंडियन को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये किसी के भी यानी कि नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर वदूद कुरैशी साहब हमारे साथ आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल में वो उनको प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में, तो कोशिश हमारी ये है कि उनसे भी बात बहरहाल हो जाए। अशरफ चुगताई साहब क्या कहेंगे आप, इंडिया पाकिस्तान के तनाजर में और अफगानिस्तान में हमारी जंग लगी हुई है, इस हवाले से आप क्या कहते देखें जी कि मैं जैसे कि आपने अभी थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि हम लाइव हैं और यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बशिंदे यहाँ पे यानी कि मतलब दायरे घर में रहते हैं, तो हम वो ऐसी चीज़ ये जो है नहीं, मतलब मैं जो ऐसी बात से थोड़ा सा ग्रेज करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात ज़रूर करूँगा कि 90 मतलब मैं जब 4 साल 5 साल कबल एक इंडिया के जहाज जब आए तो हमला जब किया तो एक का जो पायलट जो है ना पकड़ लिया गया था, जो वो उसी वक्त जो थे ना आर्मी चीफ, जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल असलम बेग साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, वीडियो जो बड़ी वायरल हुई। तो उन्होंने ये कहा था कि 90 में जब मैं आर्मी चीफ था, उस वक्त बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी। तो वो खबर हमें मिली, यानी कि ऐसी थी कि खबर थी कि इंडिया और जो है ना इसराइल मिल के जो है ना एक बहुत बड़ा हमला करने वाले पाकिस्तान पे। तो वो कहते हैं कि वजीर आजम थी, खातून वजीर आजम थी, तो उन्होंने मैसेज भेजा वहाँ पे यानी कि दिल्ली में, और अपने स्वार्थकार के लिए उनको बुला के कि आप जो है ना कि ये ना समझे कि हमने कुछ चूड़ियाँ पहन रखी हैं, अगर आपने कुछ ऐसा किया तो हम इसका जो है ना जवाब देने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो वो जो है ना कि आपने जैसे कहा ना कि पिछले साल ही यानी कि एक कन्वेंशन की बात की जिसमें 1100-1200 ओवरसीज तारिकीन वतन था, उसमें आर्मी चीफ ने एक जबरदस्त हैं? स्पीच अच्छा की थी। उसी स्पीच के फौरन कुरैशी साहब, बाद ये डॉक्टर वदूद कुरैशी साहब सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से हमारे पास साथ मौजूद है, कोशिश कर रहे थे कि इनको लाइन पर लाए लेकिन नहीं आ सकते थे। कुरैशी साहब क्या कहेंगे इस चलो मैं वक्त खत्म कर लूं, ये मैं 2 मिनट ईरान में, 1 मिनट में जो खत्म कर लूं ना, ईरान 1 मिनट में और खत्म कर लूं, रुक नहीं ईरान बोलेंगे। और जो पर हमले हो रहे हैं और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप का रात को खिताब हुआ है, आप समझते हैं कि जो दफा है ईरान का वो अब कमजोर पड़ेगा, चूंकि उसने ऐलान किया है कि बहुत सख्त शदीद हमले होंगे और एक तरफ तना ईरान है और बाकी जो है वो इतना जदीद असला इस्तेमाल होगा। आप इस जंग को कहाँ तक जाता हुआ देख रहे हैं आप? रास्ता बात यह है कि जंग में किसी की फतह हो या शिकस्त हो, उससे कतई नजर ईरान अगर बच जाता है, मुकाबला करता है, तो ईरान की फतह है। देखिए, एक तरफ इसराइल है, एक दुनिया की सुपर पावर, वायद सुपर पावर, उसके खिलाफ लगी है, उसके बावजूद 1 महीने से खड़ा है। इराक में उन्होंने 2-3 साल 4 साल तक जंग लड़ी है, लिहाजा उन्होंने उसका पूरा इंतजाम कर लिया है कि लंबी लड़ाई लड़ सके, पहाड़ों के अंदर है, और इनके पास जितने भी बस्टर बम है वो 200 मीटर तक जाते हैं, लेकिन उन्होंने 500 और 600 मीटर गहरी खंदकें सुरंगें बनाई है और बहुत बड़ी बड़ी बनाई है। और पहाड़ों के अंदर के ईरान सिर्फ पाकिस्तान के अलावा बाकी जितनी भी इसकी सरहदें हैं, एक तरफ समुद्र है, पाकिस्तान है, बाकी तमाम तरफ पहाड़ है, और बहुत ऊंचे और बहुत बड़े पहाड़ है। आप तेहरान भी जाए तो बहुत इतने ऊंचे पहाड़ है कि आप सोच नहीं सकते। तो उन्होंने वही सुरंगों की टेक्नोलॉजी अपनाई हुई है, उसमें उनके त्यारे भी उन्होंने महफूज कर लिए हैं, वहीं से जो है वो ड्रोन्स भी निकालते हैं, वहीं से मिसाइल भी निकालते हैं। लिहाजा ये मुमकिन भी है कि ईरान को ये सरेंडर करा सके या शिकस्त दे सके। और अगर 15 दिन 20 दिन जंग इस तरह और लंबी हो जाती है तो सारी दुनिया का मईशत तबाह हो जाएगी, सारी दुनिया चीख उठी है, यूरोप चीख उठा है कि खुदा करो, कोई रहम करो, हमारी तो मईशत फारग हो गई है। इंडिया में लाइनें लगी हुई, पाकिस्तान में तो कोई लाइन नहीं है, पेट्रोल की गैस की कोई लाइन नहीं है।
لیکن انڈیا میں آپ دیکھیں کہ لائنیں لگی ہیں، بنگلہ دیش میں لائنیں لگی ہوئی ہیں ہر جگہ، اور میں نے خود دہلی میں تو لوگ ودود قریشی صاحب، میں نے خود لائن لگا کر یہاں پر سپر مارکیٹ سے آج آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مجھے لگا ہے، کیونکہ سارے پیٹرول اسٹیشنوں کی یہی حالت ہے، اور ڈیزل تقریباً 2 پاؤنڈ پر لیٹر تک چلا گیا ہے، اور پھر بعض جگہوں پر جو ان لیڈڈ پیٹرول ہے، جب جنگ شروع ہوئی تو 1 پاؤنڈ 28 پینس کا تھا، اب نیرلی 170 تک پہنچ گیا ہے۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور رات کو جب اس نے یہ کہا کہ جنگ 3 ہفتے مزید جاری رہے گی، تو مزید جو ہے وہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ تو اب دنیا کی جو ہے نا حالت بہت بدلی ہے، لیکن میرا سوال آپ سے اسپیسیفکلی سر یہ ہے کہ ایران اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان کچھ پاکستان کی ثالثی کا کردار تھا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، چونکہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیو بٹکاف کے میسیجز جو ہے وہ عباس اراغچی کو پہنچ رہے ہیں، اور پھر چین کو ہم نے اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے، تو وہ بھی میرے خیال میں میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا جو کچھ ہم نے ایکسرسائز کی ہے۔ تو اگر یہ جنگ پھیلتی ہے اور سعودی عرب پہ دباؤ ہوتا ہے اور کہ آپ ڈائریکٹ اس جنگ میں شامل ہو جائیں، تو پاکستان کی کیا سچویشن ہوگی، پاکستان کی کیا سفارتکاری ہوگی، پاکستان کی پوزیشن کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ شیراز صاحب، پہلی بات تو ہے کہ جو اسرائیل کا موڈ ہے کہ تمام اسلامی ملک جو ہیں وہ ایران کے خلاف لڑائی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، اس پر حملے کریں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سعودیہ نے بھی کہہ دیا ہے، باقی بھی اسلامی ملکوں نے کہا جی کہ ہم ایران پہ نامرہ کریں گے تو لڑائی کریں گے۔ جب وہ لڑائی نہیں کریں گے، ابھی بھی رات کے خطاب میں ٹرمپ نے پھر اس کے بعد جو یو اے کو، سعودی عربیہ کا اور باقی ملکوں کو، اسلامی 3 ملکوں کو کہا ہے بہت اچھے ہیں، بہت بہتر ہیں کہ وہ لڑائی کریں، لیکن وہ کسی صورت میں بھی ایران کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان تو بالکل نہ امریکہ کا حامی ہوگا، نہ اس کا اسرائیل کا حامی ہو سکتا ہے، سعودیہ کا حامی ہوگا یا ایران کا حامی ہوگا، لیکن پاکستان بھی ایران پر کوئی حملہ کرے گا نہیں، اس لیے کہ پاکستان کے عوام اس جنگ کے خلاف ہے، اور بہت سارے اہل تشریف فرقوں کے لوگ اداروں میں بھی ہر جگہ، لہٰذا اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بات صحیح ہے کہ اسرائیل ان پہ میزائل مارے گا، امریکہ اس پہ بم برسائے گا، اور اس کے جواب میں اسرائیل بھی اور باقی جو امریکہ کے ٹھکانوں اس پہ ایران جو کرے۔ ایران کے پاس ابھی تو 33% انہوں نے استعمال کیا نا، باقی تو اس کے پاس پڑا ہوا ہے، اور انہوں نے لمبی جنگ کا انتظام کیا ہوا، لہٰذا اس میں فتح یاب ہونے کا کہ وہ اسرائیل ہو جائے گا یا امریکہ ہو جائے گا، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور ایران جو ہے، ایران کا کھڑا رہنا، ایران کا مقابلہ کرتے رہنا، یہ اس کی فتح ہے۔ جی شیراز صاحب۔ تھینک یو۔ اچھا ترابی صاحب، یہاں پر ایک سوال اور ہے کہ ہمارا ایسٹرن بارڈر جو ہمارے ساتھ لگ رہا ہے، اگر یہ جنگ پھیلتی ہے، فوڈس آن گراؤنڈ ہوتے ہیں، خار قبیلے کی بات ہو رہی ہے، خار کے جزیرے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس پر شاید فوڈس آن گراؤنڈ ہوں، تو وہ بارڈر ہمارا جو کوئٹہ سائڈ کا جو ہم شیئر کرتے ہیں ایران کے ساتھ، وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے؟ ترابی صاحب، جی جی ترابی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دیکھیے، ہاں جی، آگے دیکھیے، ایران جی اسٹریٹجیکلی ایک فصیل ہے امریکہ اور اسرائیل کے عزائم کے مقابلے میں پاکستان کی سیکیورٹی اور دفاع کے اعتبار سے۔ خدا نخواستہ یہ رجیم گر گیا، اور جس طرح سے ان کا پروگرام ہے، وہ رضا شاہ کا جو بیٹا ہے کھلم کھلا جس طرح سے اسرائیل کے ایجنٹ کے طور پہ، تو پھر تو سمجھ لیجیے کہ اسرائیل کی سرحد کوئٹہ کے ساتھ آ جائے گی، اور یہی ان کے عزائم بھی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اول تو وہ استقامت دکھائیں گے، اور دوسرے اسٹریٹجیکلی پاکستان جو ہے وہ ایران کو اس موقع پر تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ قریشی صاحب نے جو باقی فیکٹرز بیان کیے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہیں، اور خود پاکستان کی اپنی دفاع اور سلامتی کا تقاضا ہے کہ ایران کی یہ جو مزاحمت ہے یہ برقرار رہے، اور اس جنگ میں ایران کو فتح ہو، یہ پاکستان کی بھی فتح ہوگی، اور ایک جہریت کے مقابلے میں ساری دنیا میں استعماری طاقتوں کو ایک بڑا پیغام ہوگا۔ اور بالکل تاریخ کا دھارا جو ہے اس وقت ایک بدلنے کا عمل ہم دیکھ رہے ہیں، مشکلات ہوں گی یقیناً، لیکن جس طرح سے ایرانی قوم تہیہ کر چکی ہے اور ڈٹ چکی ہے اور نظریاتی اعتبار سے یکسو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایران جس کی اپنی ایک تاریخ ہے، ایک اس کا ایک دنیا میں ایک مانی ہوئی تہذیب ہے،
تو اس میں فوج کے ساتھ پوری قوم، جب فوج اور قوم اکٹھے ہو جائیں اور قیادت قربانی دینے کے لیے تیار ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی. اور اس مارکے میں بھی بالکل ایک نشتہ دیوار ہے کہ ایران فتح مند ہوگا. اور پاکستان کے ظاہر ہے ہمارے جو اسٹریٹجسٹ ہیں ایک کامن سینس کے ساتھ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں تو یقیناً ان کو بھی اس کی آگاہی ہوگی اور وہ ضرور کوئی نہ کوئی تدبیر کر رہے ہوں گے. اسی لیے ایران کی حکومت پاکستان کا خاص طور پر شکریہ ادا کر رہی ہے. البتہ اس وقت جو افغانستان ہے ابھی کچھ مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے تو وہ ایک بڑا چیلنج ہے. اور کسی طور ہمارے جو بھی حکمران اور پالیسی ساز ہیں افغانستان میں بات چیت یا جو بھی کوئی حکمت عملی ہے اس کے ذریعے اس معاملے کو سیٹل کریں اور افغانستان کو ہندوستان اور پاکستان دشمن جو لابیز ہیں ان کی گود میں جانے سے اس وقت بچانے کی ضرورت ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا افغانستان کے ساتھ ساتھ جنگ ہو رہی ہے وہاں سے مسلسل گشت بازی ہو رہی ہے، بار بار پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان نے مسئلہ اٹھایا ہے، سازشی کی بڑی کوششیں ہوئی ہیں، تو ابھی چین نے کچھ انیشیٹو لایا ہے یعنی لیا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، تو وہ سیکٹر ہمیں کلوز سمجھیں اس کو، کہیں کوئی میڈیشن کوئی تعلقات ہمارے بہتر ہوں گے یا وہ بھی کہیں انڈیا کے ہاتھوں میں اور امریکہ کے میرا کہیں خیال ہے ہاں بہتر ہوں گے. افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف سوچ کے حامل مختلف گروپس ہیں اور کوئی ایک یکساں اس طرح سے نظم یا جماعت نہیں ہے، اپنی اپنی سوچ ہے اور پھر ان کا ایک بڑا محدود ویژن بھی ہے. بلا شبہ انہوں نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن جو پاکستان کے تحفظات ہیں ان کا انہیں ایڈریس کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ پاکستان کو بھی صبر اور حکمت سے کام لینا چاہیے اور رد عمل میں ان کو جو ہے وہ کسی اور کی جھولی میں جانے سے بچانا چاہیے. اس وقت حکمت تدبر اور یہ ہماری قیادت کا امتحان ہے کہ کس طرح سے صورتحال کو وہ ہینڈل کرتے ہیں. اور ابھی جو ثالثی کی باتیں ہیں یا ان کے وزیر خارجہ یا مختلف جو بھی سطح کے ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے بات چیت پر آمادگی کا اظہار ہو رہا ہے تو یہ ایک اچھا اشارہ ہے، ایک اچھا انڈیکیٹر ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو ادراک بھی ہو گیا ہے کہ پاکستان کے بغیر ان کی معاشی صورتحال ہو یا سلامتی ہو یا جا بھی باقی جو بھی مسائل ہیں ریاستی سطح پر نظام چلانا ان کے لیے مشکل ہوگا. یہ ادراک بھی ان کو ہو گیا ہے اور اب جو بھی کوئی عمل شروع ہوگا اس میں چین کا رول ہے، اس میں ترکی کا بھی ہے، باقی بھی جو کوئی ممالک اس میں کردار ادا کر رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ یہ ایک ٹھوس پیش رفت ہوگی. اور اسی طرح پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو بھی کوئی حکمت عملی کر رہی ہے اس میں اکراس دی بورڈ ساری جو بھی جماعتیں ہیں اور خاص طور پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس مسئلے کے حوالے سے ان کو اعتماد میں لانا چاہیے اور ان سے بھی ضرور مشورہ کرنا چاہیے. تو ایران کے ساتھ جماعت اسلامی کے بڑے پرانے تعلق تھے 1979 کے بعد اس دور سے، تو اب وہ پرانے رابطے آپ کے پاس کے ہیں یا نہیں ہیں سر؟ میرے خیال میں ترابی صاحب کی لائن چلے گی. تو اشرف چغتائی صاحب اب آپ کی طرف واپس آتے ہیں، یہ فرمائیں کہ ہمارے جو پاکستان کے مڈل ایسٹ کے ممالک کے اندر جیسا آپ بتا رہے تھے جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے تو مشکلات بڑھ گئی ہیں، بہت سارے لوگ واپس چلے جائیں گے، بے روزگاری ہوگی، اور پھر مڈل ایسٹ کے اندر ظاہر ہے پاکستانی جو کام کرتے ہیں وہ بڑے پیمانے پر زر مبادلہ پاکستان کو بھیجتے ہیں، لیکن وہ ساری صورتحال تو میرے خیال میں خراب ہو گئی ہے مجبوری. دیکھیں کہ جنگ میں جو ہے نا کہ خصوصی طور پر جو پچھلے چند ہفتوں سے جو ہے نا ایران کی جو جنگ ہے اس کی ظاہر ہے کہ ایران نے بار بار یہ برملا کہا تھا کہ جب امریکہ یا اسرائیل حملہ کرے گا اپنا ایران کے اوپر تو ہم جو ہے نا کہ جہاں پہ ان کے ٹھکانے ہوں گے یا اپنا امریکن کے اڈے ہوں گے تو وہاں پہ حملے کریں گے. وہ سارے تقریباً چند ایسے مسلمان ممالک میں تھے. اسی مسلمان ممالک میں پاکستانی ظاہر تارکین وطن رہتے ہیں.
لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جو ٹرمپ نے جو جو جنگ چھڑی ہے نا، جنگ لڑی ہے نا، اس کے اوپر جو ہے نا کہ چاہے وہ برطانیہ اپنا یو ایس اے امریکہ ہو، چاہے پوری دنیا ہو، چاہے وہاں کی عوام ہو، مطلب ہے کہ کوئی بھی خوش نہیں ہے، وہ عوام بھی خوش نہیں ہے۔ اس نے اپنی عوام کو بھی ناراض کر دیا ہے، یہاں کے یو کے پریزیڈنٹ کو بھی ناراض کیا ہے، یورپ کو بھی ناراض کیا ہے، نیٹو کو بھی ناراض کیا ہے، رشیا بھی کے ساتھ تعلقات نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ملک نہیں ہے۔ لیکن جو جنگ کے کیا اثرات ہوں گے کہ جنگ جو ہے نا، میرے اندازے کے مطابق یہ جنگ اتنی دیر اور نہیں چل سکے گی۔ اس لیے نہیں چل سکے گی کہ وہ جو ہے نا کہ امریکہ اور اسرائیل اس کے کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نیوی کو جو ہے نا ختم کر دیا ہے، وہ نیوی کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ مطلب ہے ان کے جو ہے نا کہ ان کے پاس اتنا جنگ لڑنے کے لیے جو ہے نا کہ جو تیاری کر رکھی ہے، وہ کئی ہفتوں تک جو ہے نا کہ وہ جنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے نا سب کہتے ہیں، تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وہ اپر ہینڈ ہے ان کا، ایران کا ہے۔ جیت کسی کی نہیں ہے کہ یہ جیتا کون جیتا، لیکن جو مشرق وسطیٰ میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، مطلب ہے کہ پاکستانی کافی لاکھوں کے حساب سے ملکوں میں رہتے ہیں، آپ کا سوال ہے تو ان کے لیے جو ہے نا مشکلات تو بہت ہیں، اس لیے ہیں کہ وہ جو ہے نا کہ ان کو وہاں کے اگر یہ پیٹرول کی قلت وہاں سے اتنا زیادہ نہیں ہے جیسے کہ دوسرے ملکوں میں ہوگی، لیکن پھر جو ہے نا کہ یہ جو ٹینشن اوپر لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہاں کی معیشت جو تباہ ہو جاتی ہے، پھر کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے نا کہ یہ سوچنا جو جیسے آپ نے کہا نا کہ سب دنیا چاہتی ہے، بلکہ آپ اسلامی ممالک بھی چاہتے ہیں، اور اپنا امریکہ بھی یعنی کہ ایک طرف سے وہ چاہتا ہے کہ اپنی سیف سائڈ کہ کسی طریقے سے یہ میڈیشن یہ جو ہے نا کہ یہ ایسی ہو، مفاہمت ہو، اس کو فیس سیونگ مل جائے، اور ایک یہ ڈائلاگ کے سلسلے میں، مذاکرات سلسلے میں جو ہے نا کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ گئے، کوئی جنگ بندی ہو، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا کہ یہ ٹھیک ہے، جنگ بندی ہو تو وہ جنگ بندی ہو جائے گی۔ مطلب میرا خیال ہے کہ کیونکہ میں آخری ختم کرنے والا ہوں، کیونکہ ٹرمپ نے اسی مارچ میں اور اپریل کے میں دورہ کرنا تھا چین کا، تو وہ جنگ بندی اسی ایک دو ہفتے کے بعد کر کے دوبارہ یہ نہیں کہ چائنا کی گارنٹی ہوگی، یہ سب کچھ ہو جائے گا، اور پھر وہ جائے گا وہاں پہ پھر ٹریڈ کرے گا، اس کا کام ہی ٹریڈ ہے۔ تب تک مسلمانوں کا بیڑا گھر کر دے گا، مسلمان ممالک کے وسائل تباہ کر دے گا، اس کے بعد چین کا دورہ کرے گا۔ اینی وے میں اب کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ میری دعا ہے اور آپ بھی دعا کریں، دعاؤں میں بھی اثر ہوتا ہے کہ سینس ول پرویل، اور اللہ تعالیٰ جب تاریخ میں کئی مواقع ایسے آئے جہاں کوئی ہوپ نہیں رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال رہتی ہے۔ میں کوئی یہاں اس جنگ کو انجسٹیفائیبل سمجھتا ہوں، بہت سارے دنیا کے دیگر لوگ بھی میری طرح کے ان کے احساسات اور جذبات بھی یہی ہیں، اور آپ رجیم چینج کریں، آپ نیوکلر کو پروگرام کو روکیں، جو مرضی کریں، بم آپ نہیں برسا سکتے۔ اسی وجہ سے ایران کے جو سپریم لیڈر تھے ان کا فتویٰ تھا سید علی خامنائی صاحب کا مرحوم کا کہ یہ ایٹم بم نہیں بنانا، اور اسی وجہ سے انہوں نے نہیں بنانے دیا۔ اور میرے خیال میں یہ صورتحال اب بھی برقرار ہے، اور جھوٹ پر مبنی یہ جنگ ہے۔ کہا گیا تھا کہ جون میں ہم نے ایران کی ساری انریچمنٹ کو فنا کر دیا، تباہ کر دیا، اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے گئے تھے، اور پھر ابھی کہہ رہے ہیں رجیم بھی ساری ختم کر دی، ہم نے ملٹری بھی ختم کر دی، ڈرون بھی تباہ کر دیے، میزائل بھی تباہ کر دیے، لیکن اس کے باوجود 3 ہفتے پھر مزید جاری رہیں گے۔ کبھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، کبھی کیا کرتے ہیں، لیکن عجیب دنیا ہے کہ عجیب